اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے میں نے ایک انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے۔ میں آپ حضرات سے اور بالخصوص قادیانیت سے درخواست کروں گا کہ وہ ان حوالہ جات کو ضرور دیکھیں۔ مجھے عرصہ 25 سال ہو گئے ہیں کہ میں مختلف محافل میں قادیانیوں کے ساتھ مناظرے اور مباحثہ کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بہت میری خواہش رہی ہے کہ کوئی ایسا آدمی آئے مناظرہ کرنے کے لیے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ بیسیوں بلکہ درجنوں کافی مربی حضرات اور قادیانی میرے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے، لیکن ان میں سے جب میں پہلا سوال ان سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو وہ کہتے تھے ہم نے، کوئی کہتا تھا 3 پڑھی ہیں، کوئی کہتا تھا 4 پڑھی، کوئی کہتا تھا 10 پڑھی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ میں ان سے سوال کرتا تھا کہ اگر میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے جو انہوں نے دعوے کیے ہیں یا جہاں سے ڈسپیوٹ شروع ہوتا ہے، اگر میں وہ آپ کو بتاؤں کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا اور آپ نے کتابیں پڑھی نہیں اور گھر سے مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو آپ تو کہیں گے کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہی نہیں، ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لاہور میں مینار پاکستان نہیں ہے، ایک آدمی نے لاہور دیکھا ہی نہیں، اور وہ کوئی آدمی اسے کہتا ہے کہ لاہور میں مینار پاکستان ہے، لاہور میں بادشاہی مسجد ہے، وہ کہے گا جی لاہور میں مینار پاکستان ہے ہی نہیں، حالانکہ اس نے لاہور دیکھا ہی نہیں۔ بالکل یہی صورتحال قادیانیوں کی ہے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانیوں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے، جس کو وہ نبی اور رسول مانتے ہیں، تو میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ قادیانی جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل سلیم عطا کی ہے، وہ اپنے عقائد پہ اثر نو ریویو کر کے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اسلام کی آغوش میں واپس آ جائیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی 83 کتابیں جو روحانی خزائن 23 جلدوں میں بند ہے، اور اس کے بعد مرزا صاحب کی 10 جلدیں ہیں ملفوظات کی، اور اس کے بعد 3 جلدیں ہیں مجموعہ اشتہارات کی، پھر ایک کتاب تذکرہ ہے، اور اس کے بعد در ثمین ہے، پھر ان کی چھوٹی 1-2 کتابیں ہیں احمدی اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے۔ اس طرح غالباً ان کی کتابیں 100 سے زیادہ ہیں، لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایک آدھ قادیانی ہو، مجھے تو اس کا بھی نہیں معلوم، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی قادیانی نے آج تک مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں جو ہیں وہ نہیں پڑھی، بلکہ بے شمار قادیانی ایسے ہیں جنہیں مرزا صاحب کی کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، لیکن وہ بڑے مناظر بنتے ہیں اور حیات عیسیٰ پہ، وفات عیسیٰ ہمارے مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے صاحبزادے مرزا بشیر احمد ایم اے، جو مرزا بشیر الدین محمود کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی یہ کتاب ہے سیرت المہدی۔ اس میں وہ مرزا صاحب کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور اس میں لکھتے ہیں، یہ ہے کتاب سیرت المہدی، اور اس میں وہ مرزا بشیر احمد صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ یہ اس کی جلد نمبر جو ہے 2 اور صفحہ نمبر 78 پہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جو قادیانی مرزا صاحب کی، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا، ساری کتابوں کا 3 دفعہ مطالعہ نہیں کرتا، مرزا قادیانی نے اس قادیانی کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے اس کے ایمان میں شک ہے، یعنی وہ آدمی قادیانی نہیں ہے۔ اب قادیانی کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ میں یہ ساری تحمیر اس لیے باندھی ہے کہ قادیانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ کہا، تو وہ کہتے ہیں جی ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں، ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں، ان کو غلط بریف کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بے شمار دعوے کیے، انہوں نے کہا میں محدث ہوں،
इमाम ज़मा हूँ, मैं महदी हूँ, मैं मसीह मऊद हूँ, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। लेकिन सबसे ख़तरनाक जो दावा जिसकी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। मिर्ज़ा कादियानी का सबसे बड़ा दावा ये है, वो कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। ये है वो दावा। खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब एक गलती का इज़ाला में मिर्ज़ा साहब अपनी किताब एक गलती का इज़ाला, और किताब भी इसलिए आई है कि जी गलती का इज़ाला किया है, उसमें ये मिर्ज़ा साहब के रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 18 है। किताब के सफ़ा नंबर 207 पे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने वही की है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। यानी खुद मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद है, मैं मोहम्मद हूं। अब मिर्ज़ा साहब के इस दावा से कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, उसकी तशरीह मिर्ज़ा साहब का जो बेटा है उसने की है अपनी किताब में। मिर्ज़ा साहब का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए जो है, उसने अपने वालिद के इस दावे की, ये कादियानियों के जो वेबसाइट है अल इस्लाम, ये मेरे सामने कादियानियों की वेबसाइट अल इस्लाम खुली है, और इसमें कुतुब के सिलसिला में यहाँ पे मिर्ज़ा बशीर अहमद की किताब जो है यही कलमतुल फ़सल, ये कलमतुल फ़सल आज भी उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। इस किताब के सफ़ा नंबर 105 पे वो लिखते हैं, मिर्ज़ा बशीर अहमद अपने वालिद के बारे में लिखता है जो उन्होंने दावा किया मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कहा कि इस सूरत में क्या इस बात में कोई शक रह जाता है कि कादियान में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा। यानी वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में दोबारा फिर कादियान में नाज़िल किया। इसी किताब के सफ़ा नंबर 158 यानी 158 पे लिखा हुआ है, और ये वो अकीदा है कादियानियों का, जो कादियानियों का मुकम्मल अकीदा ये है। वो कहते हैं, मिर्ज़ा बशीर अहमद लिखता है कि पस मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशायत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। यानी बशीर अहमद साहब के ये कहते हैं कि हमें किसी नए कलमे की जरूरत नहीं है, मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसलिए जब हम कलमा पढ़ते हैं तो मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी है। अगर वो कहते हैं कोई और होता तो फिर हम कलमा पढ़ सकते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्ज़ा रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या फलां, लेकिन वो कहते हैं चूंकि वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, दोबारा कादियान में उनका नज़ुल हुआ है, लिहाजा हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो मोहम्मद रसूल, ये उसके बेटे ने कलमतुल फ़सल में तशरीह की है, और उनकी किताब यही कलमतुल फ़सल जो है ये उनकी कादियानियों की वेबसाइट अल इस्लाम पे भी ये किताब पड़ी हुई है। कादियानी को सोचना चाहिए कि वो कहते हैं जी हमारा आपका इख्तलाफ यही है, आप कहते हैं आना है, हमने कहा मेहदी आ गया, हम तो मिर्ज़े को मेहदी मानते हैं, हम तो मिर्ज़ा साहब को मसीह मऊद मानते हैं। असल बात ये नहीं है। वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुद मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, उसके बेटों ने यही तशरीह किया। आगे चलते हैं। ये मिर्ज़ा साहब का एक बहुत मुरीद था काजी अकमल, उसने मिर्ज़ा कादियानी की मौजूदगी में नज़म पढ़ी एक, और वो नज़म उसके बाद शाया हुई है। वहां पे जाके उसके अखबार में मिर्ज़ा साहब ने इस नज़म को पढ़ के उसको जज़ाकल्लाह कहा, और उसने वो बड़ा खूबसूरत कथा जो लिख के मिर्ज़ा साहब को दिया, मिर्ज़ा साहब उसको घर ले गए, और बाद में किसी मुरीद ने उस पर तनकीद की तो उसको फिर वो अल फजल में उसको डांटा गया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तो हज़रत साहब ने खुद इस पे नज़म पे बड़े खुश हुए हैं। अब वो नज़म देखिए जो मिर्ज़ा साहब की शान में, मिर्ज़ा साहब की मौजूदगी में पेश की गई। कहा गया कि ग़ुलाम अहमद रसूलुल्लाह है बरहक, शर्फ पाया है नौ इंसो जामे, मोहम्मद फिर उतर आए, यानी दोबारा आए, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में, यानी पहले शान से ज्यादा बढ़कर हैं कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, ग़ुलाम अहमद को देखे कादियान।
اس سے بڑی کوئی اور توہین نہیں ہو سکتی۔ اور یہ نظم جو ہے اخبار بدر قادیان 25 اکتوبر 1906 کو یہ وہاں پہ شائع ہوئی، اور اس کا حوالہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ اخبار البدر جو تھا اس میں یہ نظم شائع ہوئی ہے، اور یہ نکالیں وہاں سے اپنے لائبریری، خلافت لائبریری میں سے یہ اخبار نکالیں اور نکال کے دیکھیں کہ کیا یہ نظم وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور کیا ان کے مرید، ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے خلیفہ سب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ مرزائیوں سے کیوں لڑتے ہیں، مرزائیوں کے خلاف کیوں آپ قراردادیں جلسے جلوس نکالتے ہیں؟ جب ایک آدمی، یہ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کی میں آپ کو شکل دکھاتا ہوں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے، اور اسے کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دوبارہ اس دنیا میں آئے گا، کیا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا؟ کیا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اہل بیت، صحابہ کرام، 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا بھی عقیدہ تھا کہ قادیان میں دوبارہ محمد رسول اللہ آئیں گے؟ اس سے بڑی اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو معجزات ہیں وہ 10 لاکھ ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3,000 معجزات ہیں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی وہ توہینیں بھی کرتے ہیں۔ اصل میرا آج کی اس محفل میں گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا کہ قادیانیوں کا یہ کہ بھئی ہم مہدی مانتے ہیں، ہم مسیح، یہ نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو تمام قادیانی محمد رسول اللہ مانتے ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ سے مراد وہ مرزا قادیانی لیتے ہیں، اور مسلمان اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کرتا، اور کیونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے، ان پہ قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ میں آپ کی توجہ ایک اور طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کا قرآن مجید ہے، یہ وہ تمام وحیاں اور تمام وحیاں ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ اتری ہیں۔ اس کے یہ تذکرہ صفحہ طبع چہارم ہے۔ یہ قادیانی حضرات سے میری درخواست ہے کہ اس کو پڑھیں اور لائبریری میں جا کے دیکھیں، اور دیکھیں اس کے صفحہ نمبر 73 پہ لکھا ہوا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ جو آیت ہے وہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ اب اس کو کون آدمی برداشت کرے گا؟ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو وَرَفَعَانَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی کتاب کے تذکرہ کے طبع چہارم کے صفحہ 74 پہ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ وَرَفَعَانَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت مجھ پہ اتری ہے۔ اور سب سے بڑی جو توہین امیز بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے صفحہ 64 پہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کہ اے مرزا قادیانی تمہیں ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ کسی چھوٹے سے مسلمان سے بھی پوچھیں کہ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق کون ہے، تو وہ کہے گا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن قادیانیوں سے پوچھیے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق صرف اور صرف مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ لہٰذا میں قادیانیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس چنگل میں نہ پھنسیں کہ جی مرزا مہدی ہے، مرزا مسیح، وہ قادیانیوں اس کا عقیدہ بیٹوں کا، خود مرزے کا دعویٰ تھا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ لہٰذا میں تمام قادیان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عقل سلیم اگر ان میں اللہ نے ان کو دی ہے تو وہ اس پہ غور کریں اور اس مذہب کو چھوڑ کر، لعنت بھیج کر اسلام کی آغوش میں آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔